سورہ البقرہ کی آیت نمبر 243 سے لے کر 245 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا علم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہ لفظ آپ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر دیکھا ہوگا۔ اس کی بڑی مشہور مثال جو ہم پڑھتے ہیں عام طور پر، علم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو علم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ اچھا، اب ہاتھی والوں کا واقعہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سال پیدا ہوئے تھے جس سال ہاتھی والا واقعہ ہوا تھا۔ اب پیدا ہونے والا بچہ اپنی ظاہری جسمانی آنکھ سے تو واقعہ وہ نہیں دیکھتا، اور یہ جو واقعہ ہو رہا ہے جس کا ہم آج بیان کرنے لگے ہیں، یہ بھی قوم بنی اسرائیل کا واقعہ ہے۔ اس کے لیے بھی اللہ فرما رہا ہے علم تارا، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ الی الذین، ان لوگوں کی طرف، خرجوا من دیارہم، جو اپنے گھروں سے نکل پڑے، وہم الوف، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکل پڑے، حالانکہ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے۔ الوف الف کی جمع ہے، الف کہتے ہیں ہزار کو، الوف۔ فقال لهم اللہ موتوا، تو اللہ نے ان سے کہا کہ تم مر جاؤ۔ وہ نکلے تھے اپنے گھروں سے موت کے ڈر سے۔ اب وہ موت کا ڈر کون سا تھا اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن جب وہ موت کے ڈر سے بھاگے، ہزاروں کی تعداد میں ایک میدان میں پہنچے، تو اللہ کی طرف سے ایک فرشتے نے ندا دی کہ تم مر جاؤ۔ تو وہ سارے کے سارے وہی مر گئے۔ اللہ پاک اس واقعے میں دکھانا اور بتلانا کیا چاہتا ہے کہ موت میرے ہاتھ میں ہے، زندگی اور موت کا فیصلہ میں کرتا ہوں، تدابیر تمہاری اپنی جگہ پر، لیکن جب ایک حکم آیا تو تم ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے وہاں سے بزدل ہو کے بھاگ نکلے ہو، اس لیے کہ موت نہ آ جائے۔ تو لو سنو، موت آ گئی ہے تمہارے اوپر۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے کہا تم مر جاؤ۔ پھر ایک مدت کے بعد ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ اب یہ واقعہ کن کا ہے؟ تھوڑا سا ہم اس کا پس منظر پر بات کریں گے، اور اچانک پچھلے 22 آیات خواتین کے مسائل اور نکاح و طلاق کے بعد اچانک پھر یہ قرآن نے اپنا رخ ادھر کیوں موڑ لیا؟ جو پیچھے ہم نے آیات ذکر کی ہیں ان میں سے جو بنیادی تعلق تھا وہ طلاق کا تھا، اور آخری آیت ہم نے پڑھی تھی کل کے درس میں کہ وہ لوگ جو فوت ہو جائیں اور اپنے پیچھے اپنی بیویاں چھوڑ جائیں، ان کی دیت کا ذکر ہم نے پڑھا تھا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ طلاق معاشرتی زندگی کی موت ہوتی ہے، یعنی ایک جوڑا جو باہم آپس میں ایک کانٹریکٹ نکاح کی ذیل میں رہ رہا ہے، جب وہ طلاق دیتا ہے تو اس رشتے کی موت ہو جاتی ہے۔ تو اس جو معاشرتی تعلق کی موت ہے، اس سے اللہ انسان کو پھر اس دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو جانے کی بات یاد کروا رہا ہے۔ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ اپنی آیات کو، اللہ فرماتا ہے کیف نصرف الآیات، ہم آیتوں کو کیسے بدلتے رہتے ہیں، یعنی ابھی دنیا کی بات ہو رہی تھی، یہاں سے پھر تمہیں آخرت منتقل کر دیا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں اتنے گرفتار ہو گئے ہیں کہ آخرت ہماری نگاہوں کے سامنے اس طرح رہتی نہیں جیسے اسے رہنا چاہیے۔ ہمارا آخرت پر ایمان ضرور ہے، ہم مانتے ضرور ہیں کہ آخرت ہے، لیکن آخرت پر کیفیت یقین ہمہ وقت ہمارے ذہنوں میں قائم نہیں رہتی۔ اس لیے دنیا کی محبت کے غلبے میں آ کر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سے ملاقات اور آخرت کا یقین ہمارے دلوں میں مستحضر نہیں ہوتا، موجود نہیں ہوتا، غالب نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر احکامات کو پھیرتا رہتا ہے، کبھی دنیا کی باتیں پھر آخرت کی باتیں، کبھی دنیا کے تعلقات کبھی اللہ سے تعلقات، ان چیزوں کو آپس میں ذکر کرتا رہتا ہے تاکہ انسان ان چیزوں کو ساتھ لے کر چلے۔ اب یہ کب کا واقعہ ہے؟ مفسرین کرام کہتے ہیں اب یہ تفسیروں کی باتیں ہیں، قرآن نے تو صرف اصولی بات کر دی کہ وہ لوگ موت کے ڈر سے بھاگے تھے،
اللہ نے موت طاری کر دی ان پہ، تاکہ ہمیں یہ پیغام ملے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تم جتنی بھی تدبیر کر لو، قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے، جتنی چھپنے کی کوشش کرو موت سے، بھلے کلوں میں چلے جاؤ، جب وقت آئے گا تو موت آ جائے گی تمہارے اوپر. یہ یقین اور ایمان رکھنا ضروری ہے. اس واقعے کے بارے میں کہا 2 روایات ہیں. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اس علاقے میں طاعون کی وبا آئی تو سارے کے سارے لوگ دوڑ پڑے، بھاگے وہاں سے کہ ہم مر نہ جائیں، ہم مر نہ جائیں، نکلیں اس شہر سے، کہیں مر نہ جائیں. ہزاروں کی تعداد میں لوگ شہر چھوڑ کے بھاگ پڑے تو اللہ نے پھر ان پر ایک موت طاری کر دی. اور بعض کہتے ہیں کہ اس زمانے کے پیغمبر نے، بادشاہ نے انہیں جہاد کرنے کے لیے کہا کہ فلاں دشمن قوم سے اللہ جہاد کرنے کا حکم دیتا ہے، ہم نے ان کے لیے لڑائی کے لیے نکلنا ہے. تو انہیں لگا کہ اس قوم سے لڑے تو مر جائیں گے، ہم نے نہیں جانا، ہم بھاگے یہاں سے ورنہ ہمیں یہ لے جائیں گے جنگ کے اندر. تو موت سے بچنے کے لیے ہزاروں کی تعداد میں ہوتے ہوئے وہاں سے بھاگ نکلے. تو اللہ نے کہا جس موت سے بھاگ کے آئے ہو آؤ اسی موت کا مزہ چکھو. یہ جو دوسری روایت ہے یہ زیادہ موزوں ہے اور زیادہ برمحل لگ رہی ہے آیات کے تناظر کے اندر. باقی اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد جو اگلا حکم آ رہا ہے وہ بھی اس کی تائید کر رہا ہے. اگلا حکم کیا ہے؟ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، لڑو اللہ کی راہ کے اندر. اب یہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، یہ حکم مسلمانوں کے ساتھ ہے. پچھلی مثال دی کہ پچھلی قومیں موت کا خوف رکھتی تھی اور موت کے ڈر سے بچنے کے لیے بھاگ پڑی تھی، مگر اللہ نے وہ جہاں کہیں تھے موت طاری کر دی. مسلمانوں تمہیں اللہ کا رسول حکم دیتا ہے کافروں کے خلاف لڑو تو تمہیں لڑنا چاہیے، موت کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے اپنے دل میں. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں لڑو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، یاد رکھو، جان لو، تم جو کہتے ہو اللہ سنتا ہے، تم جو ارادے کرتے ہو اللہ اس کو جان رہا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض حسنا دے. بڑی عجیب و غریب ہمارے سامنے یہ مفہوم آتا ہے کہ اللہ ہم سے ایک کوشچن کر رہا ہے. اللہ پاک ہمارے سامنے ایک آواز بلند کر رہا ہے، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرضہ دے. کیا اللہ معاذ اللہ ہمارے قرض کا محتاج ہو گیا؟ حالانکہ وہ فرماتا ہے کہ تم انتم الفقراء، تم سارے کے سارے محتاج ہو اس کے. اللہ غنی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، ہم اس کے محتاج ہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے ہماری ضرورت نہیں ہے. وہ پھر کیوں کہہ رہا ہے کہ قرض حسنہ کون دیتا ہے مجھے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا؟ مطلب کیا ہے اس کا؟ یعنی جو اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر خرچ کرے گا، اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے گا، تو خدا فرماتا ہے اس کو اس کا خرچ کیا ہوا واپس کرنا، دگنا چگنا، 10 گنا، 70 گنا، 100 گنا، 700 گنا یہ واپس کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. جیسے کوئی قرض لے کر شریف آدمی واپس کرنا ذمہ داری سمجھتا ہے، ایسے میری خاطر جو خرچ کیا جائے گا اس کو کئی گنا بڑھا کے واپس کرنا میں خدا ذمہ داری لے رہا ہوں اس کی. میں یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ کو کون قرض حسنا دے گا؟ قرض حسنا کو آپ سمجھ گئے کہ جیسے قرض کی واپسی لازمی ہوتی ہے، ایسے اللہ فرما رہا ہے اگر میری خاطر خرچ کرو گے میرے دین پر، میرے بندوں پر، تو لازم ہے میرے اوپر کہ میں تمہیں واپس کروں گا. اور جب میں واپس کروں گا فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو میں اس کو کئی گنا چونا بڑھا کر واپس کروں گا. ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک جسے ہم بالشت کہیں گے یا یہ ایک مٹھ بھر خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صدقے کو پالتا رہتا ہے. جس طرح تم اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتے ہو تو بچہ بہت بڑا گھوڑا بن جاتا ہے، ایسے اللہ تمہارے صدقے کو پالتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. تمہارے اس ایک مٹھ دیے ہوئے صدقے کو اللہ اس طرح پالتا ہے کہ وہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. اور خدا کے ہاں پیمانہ یہ ہے دینے کا، عطا کرنے کا، کہ منیمم جو کرائیٹیریا اسے رکھا ہوا ہے واپس کرنے کا، منیمم وہ یہ ہے کہ اگر تم 1 لاؤ گے تو میں 10 گنا کر کے واپس کروں گا. یہ کم سے کم کرائیٹیریا، کم سے کم. باقی اس سے اوپر تو وہ 700 گنا. اور فرماتا ہے جو جس کے لیے چاہوں گا پھر یہ گنے اور پیمانے توڑ دوں گا، بے حساب عطا فرما دوں گا اس کو میں. واللہ یقبض و یبسط،
تنگیاں کرنا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، فراخیاں دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، یعنی مالی تنگی، مالی فراخی، زندگی کے اندر تنگیاں، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، لوگوں تم نے لوٹ کر پلٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف آنا ہے، اللہ کے ہاتھ میں۔ آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا دل بڑا تنگ پڑ جاتا ہے کہ جب ہم سے کوئی کہتا ہے کہ یار مجھے کوئی 2-4 ہزار روپے دینا، خواہ کوئی بھائی قرض مانگ لے یا ہمیں راہ خدا پر دینا پڑ جائے، ہماری جیب میں بھلے 50,000 لاکھ روپے پڑا ہوگا، ہمیں 2,000 نکالتے بڑی مشقت ہوگی، ہمیں لگتا ہے کہ پیسے کم ہو رہے ہیں، ہمارے دل اور خیال پر یہ غالب ہوتا ہے کہ ہماری رقم کم ہو جائے گی، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں 3 باتوں پہ قسم کھاتا ہوں، اور ان 3 باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کا مال کبھی کم نہیں ہوتا، میں قسم کھاتا ہوں اس بات کے اوپر۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ رسول اللہ اس پہ قسم فرماتے کھاتے ہیں، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے تنگ کرنا، تم سمجھتے ہو کم ہو جائے گا؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ اب وہ بڑھا ہوا مال ہو سکتا ہے کہ تمہیں فوری مل جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ وقت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد، زندگی تو ہے نا، ایمان تو ہے نا ہمارا کہ مرنے کے بعد بھی اللہ کے پاس جائیں گے، زندگی ہوگی تو ہو سکتا ہے وہ اس نے لوٹا دے گا، یہ وعدہ ہے کہ ملے گا تمہیں ضرور۔ تنگی فراخی اللہ ہی کے ہاتھ کے اندر ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو تعلیمات دین کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔